لوگ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیجنا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ اب 4 مصرے سنیے کہ کہا کہ دیار کعبہ کا منظر سہانا چاہتا ہو، دیار کعبہ کا منظر سہانا چاہتا ہو، غریب آنکھوں کی قسمت بنانا چاہتا ہو، غریب آنکھوں کی قسمت بنانا چاہتا ہو، غریب آنکھوں کی قسمت بنانا چاہتا ہو۔ اور میرے خدا یہی ارمان ہے میرے دل کی، میرے خدا یہی ارمان ہے میرے دل کی، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے خدا یہی ارمان ہے میرے دل کی، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھانا چاہتا ہوں، دیار کعبہ کا منظر سہانا چاہتا ہوں۔ آئیے حضرات گرامی، ماشاءاللہ رفتہ رفتہ گرم ہو چکے ہیں، اللہ سلامت رکھیں۔ آئیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ اس وقت اب لفاظی نہ کی جائے، میں چاہتا ہوں ایک بے باک مقرر ایک خوبصورت مقرر کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ ماشاءاللہ ہمارے ڈائز پہ تشریف فرما حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب قاسمی و تزلہ العالی تشریف فرما ہے۔ میں حضرت والا سے اپنا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈائز پہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وقال تعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس قادر مطلق کے لیے ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلین محبوب رب العالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے، اور کچھ علماء کرام ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ اصل بیان تو انہی کا ہونا ہے، آپ انہی کو سنیں گے۔ میں کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرات محترم، ہم اور آپ جس دین کو مانتے ہیں، یعنی دین اسلام، یہ دین ایک کامل و مکمل دین ہے، ایک کامل و مکمل مذہب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو کامل و مکمل بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر ایک کے سلسلے میں دین اسلام کے اندر ہدایت و رہنمائی موجود ہے۔ انسان کسی بھی شعبہ اور کسی بھی لائن سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، دین اسلام کے اندر ہدایت و رہنمائی قانون موجود ہے۔ ہماری زندگی میں پیش آنے والی بہت سی چیزیں، بہت سے مسائل، ان میں سے ایک تعلیم ہے۔ یہ تعلیم اس سلسلے میں بھی قرآن و احادیث کے اندر، اسلامی کتابوں کے اندر ترغیبات، احکامات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
کہ علم والے اور بے علم والے دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ علم والوں کا درجہ بغیر علم والوں پر بڑھا ہوا ہے، وہ اس پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عابد جو عبادت میں لگا ہوا رہتا ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے، علم دین کی سمجھ نہیں ہے، لیکن صبح و شام ہر وقت ذکر و اذکار میں، نوافل میں، تہجد میں اور دیگر اذکار میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا شخص ہے جو صرف فرائض اور واجبات کو انجام دیتا ہے، اس کے علاوہ نوافل میں، ذکر و اذکار میں لگا ہوا نہیں رہتا، لیکن وہ عالم ہے، اس کے پاس دین اسلام کا علم ہے، تو وہ اس عابد پر فوقیت رکھتا ہے، اس عابد سے اس کا درجہ بڑھا ہوا۔ حضرات محترم، آپ کو معلوم ہوگا جب اسلام کی ابتدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اس وقت عرب کا معاشرہ اور عرب کا ماحول کیسا تھا آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ وقت نہایتی ظلمت و تاریکی کا وقت تھا، ہر طرف ظلم و زیادتی تھی، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، زناکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، ایک دوسروں پر ظلم و زیادتی عام تھی، ہر ایک دوسروں پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔ آپ ایک مختصر واقعے سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کے باغ میں کسی کی اونٹنی آ گئی اور وہ اونٹنی آ کر کے اس کے باغ میں کچھ نقصان کر دیا۔ اس باغ کے مالک نے اس اونٹنی کی چھاتی کاٹ دی۔ وہ اونٹنی بلکتی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنے مالک کے پاس پہنچی، اس کے مالک نے اس کے خون کے نشان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اس باغ تک پہنچا، وہاں باغ کے مالک کو تلاش کیا، وہ نہیں ملا، وہاں اس کی بیوی موجود تھی، اس نے اپنی اونٹنی کے بدلے میں اس کی بیوی اور اس عورت کی چھاتی کو کاٹ دیا۔ حضرات محترم، اندازہ لگائیے کس قدر وحشت تھی، کس قدر بربریت تھی، کس قدر ظلم و ستم کا راج تھا، ان کی ظلم و زیادتی کس قدر بڑھی ہوئی تھی، شراب ان کی گھٹی میں بسی ہوئی تھی، اس قدر پستی اور ذلت کے اندر وہ لوگ زندگی بسر کر رہے تھے کہ دنیا کا کوئی حکمراں اس پر حکمرانی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں جب قرآن کریم کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیت کریمہ نازل کی۔ وہ آیت کریمہ یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اتنی ساری برائیاں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے مبعوث کیا تھا، اپنے پیغامات کو دنیا کے اندر، اپنے احکامات کو دنیا کے اندر رائج کرنے کے لیے مبعوث کیا تھا۔ لیکن ان تمام برائیوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلی آیت کے اندر نہ تو زناکاری کے سلسلے میں کوئی حکم نازل فرمایا، نہ بدکاری کے سلسلے میں حکم نازل فرمایا، نہ شراب نوشی کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل کی، نہ زناکاری اور بدکاری کے سلسلے میں نازل کی، نہ ظلم و زیادتی کے سلسلے میں نازل کی، نہ جھوٹ اور غیبت کے سلسلے میں اس آیت کریمہ کے اندر احکام کو بیان فرمایا، نہ کفر و شرک کے سلسلے میں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیا، نہ رسالت و نبوت کے سلسلے میں کلام کیا، نہ اپنی وحدانیت کو بیان کیا، نہ اپنی یکتانیت کو بیان کیا، نہ اپنی خالقیت اور مالکیت کو بیان کیا، نہ اپنی معبودیت اور مسجودیت کو بیان کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ثابت کیا اور رسالت و نبوت کو بیان کیا، کسی بھی چیز کو بیان نہیں کیا۔ سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی وحی، اللہ کا سب سے پہلا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو بیان کیا ہے، جس چیز کو سب سے پہلے امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے لایا ہے، وہ ہے اقرأ، تعلیم، ایجوکیشن، تعلیم۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے
انسانوں کے سامنے لائے۔ اس سے آپ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تعلیم کی کس قدر اہمیت ہے، تعلیم کس قدر مرتبہ رکھتا ہے، کس قدر اس کا مقام و مرتبہ ہے، اور وہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی وحی کے اندر تمام برائیوں اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر تعلیم کے اوپر توجہ دے رہا ہے، تعلیم کا حکم دے رہا ہے، اقرأ کہ تعلیم حاصل کرو۔